بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے۔ یاسین کی آمد، شہرت کی بات کرنا، خزانے کی بات کر، گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات کر۔ بیدار تھے جو لوگ وہ آگے نکل گئے، سوئی ہوئی ہے قوم جگانے کی بات کر۔ مقتدر علماء کرام، سامعین طویل احترام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں بچیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وجنودہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج دریا باد کا مجھے پہلا جلسہ دیکھنے کو ملا کہ گلی کوچوں میں جلسہ ہو، مگر مجمع اتنا کافی زیادہ ہے۔ میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بزرگوں کو بھی، چچاؤں کو، کہ جو اپنی گہری نیند اور بستر استراحت کو چھوڑ کر حضور کی محبت میں حضور کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، بس کچھ دیر آپ مجھے برداشت کریں، اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ دیر بولنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار میری مان کر نبی کی محبت میں آگے سے لے کر پیچھے سے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہہ دے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بحیثیت مسلمان جس کو درود پاک یاد ہو، پورا مجمع جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، رب کے کہہ دے یا رسول اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر میں ایک حدیث پاک کو جو ہے نا جگہ دی ہے،
اب غور فرمائیے، شعر سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور اس کے بعد ایک سچا واقعہ سنیے۔ حضرات محترم، قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب سب نبی کی امتی حیران و پریشان ہوں گے، ہم جیسے گنہگار حضور کے امتی پریشان ہوں گے، تو میرے آقا کرم فرمائیں گے تو اسے اپنے دامن تطہیر میں چھپا لیں گے، قسم خدا کی۔ اور جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی کالی چادر میں، اپنی کالی کملی میں چھپا لیں گے، یقیناً فرشتوں کی مجال نہیں کہ وہ سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کے غلام کا حساب ابھی باقی ہے، آپ کے امتی کا حساب ابھی باقی ہے۔ قسم خدا کی، حدیث مصطفیٰ کہتی ہے جسے میرے آقا اپنی دامن تطہیر میں چھپا لیں گے، صرف چھپائیں گے نہیں بلکہ حساب و کتاب سے گزار کے جہنم سے آزاد فرما کے جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرات محترم، دامن کی بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں، سچی بات ہے۔ ایک مرتبہ کہ کہا گیا کہ سنیو، نبی پر جھوم کے درود پڑھو، اگر تم نے نبی پر جھوم کے درود پڑھ لیا تو مصطفیٰ تمہیں اپنی چادر میں چھپا لیں گے۔ کہہ دے بس آپ 10 سے 15 منٹ مجھے برداشت کر لیں، اگر 10 سے 15 منٹ مجھے برداشت کر لیں گے تو ان علماء کی دعا ہے کہ فجر تک میں آپ کو برداشت کر سکتا ہوں۔ بس حضرات محترم غور سے سنیے گا، سچی بات ہے، میرے آقا کا دامن دیکھیے۔ کہا گیا کہ سنیو، نبی پر جھوم کے درود پڑھو، اگر مصطفیٰ کرم فرمائیں گے تو اپنی دامن میں چھپا لیں گے، صرف چھپائیں گے نہیں بلکہ حساب و کتاب سے گزار کے جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرات محترم، سامنے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد عرض کرنے لگا، اے مولانا بند کرو جھوٹی بات کہنا۔ ہم نے عرض کیا، کون سی جھوٹی بات؟ ہم رضا کے دیوانے، ہم نبی کے غلام، اسٹیج میں بیٹھ کر جھوٹ بات نہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا، مسلمان، اے عالم دین، اے حافظ جی یہ بتا تمہارے یہاں کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا 1000 2000۔ اس نے کہا یہ بتا پوری دنیا میں نبی کی امتی کتنے ہیں؟ میں نے کہا بے شمار، نبی کی امتی بے شمار ہے، گن نہیں سکتے، حساب و کتاب نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا یہ بتا تمہارے نبی کی چادر کتنی بڑی ہوگی؟ میں نے کہا 2 یا 2.5 میٹر۔ اس نوجوان نے تالی بجایا اور کہا مولانا صاحب ہماری سائنس اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 2-2.5 میٹر کے اندر لاکھوں لوگ آ جائے، سائنس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا نوجوان اگر تو اپنی ماں کا اصلی دودھ پیا ہے تو سامنے آ، ابھی تمہیں سائنس سے سمجھاتا ہوں کہ میرے آقا کی چادر تطہیر میں پوری کائنات کیسے سمجھ سکتی ہے۔ حضرات محترم، وہ نوجوان جوش سے آگے بڑھا، جو ہی آگے بڑھا ہماری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہونے لگی۔ اس نوجوان نے کہا، عالم دین صاحب آپ رو رہے ہو؟ میں نے کہا میں رو نہیں رہا ہوں بلکہ تمہارا لباس دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ تمہارے لباس دیکھ کر پتا چلتا ہے تم بڑے ہی باپ کی اولاد ہو، بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو۔ اس نے کہا مولانا صاحب پیسے کی بات نہ کرو، ہم تو پیسے کے بستر پہ لیٹتے ہیں، پیسے کے بستر پہ سوتے ہیں۔ میں نے کہا کاش نوجوان اگر تمہاری طرح میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو سب سے پہلے گنبد خضرا دیکھ آتا، اگر تمہاری طرح میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو سب سے پہلے عراق جا کر روضہ غوث اعظم دیکھ کے آتا، روضہ امام حسین دیکھ کے آتا۔ اس نوجوان نے کہا عالم دین صاحب کیا آپ مدینہ دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سنو میں اوریجنل مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، فوٹوؤں میں دیکھنا نہیں چاہتا، تصویروں میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نوجوان نے کہا مولانا صاحب ابھی آپ کو میں چند سیکنڈوں میں اوریجنل مدینہ پاک دکھاتا ہوں۔ حضرات محترم، وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے، اسٹیج کے قریب آیا، اسٹیج کے قریب آنے کے بعد اپنے کاندھے سے بیگ اتارا ہے، بیگ اتار کے اسٹیج پہ رکھا، اسٹیج پہ رکھنے کے بعد اپنے بیگ کے چین کو کھولا، چین کو کھولنے کے بعد وہاں سے لیپ ٹاپ نکالا، لیپ ٹاپ نکالنے کے بعد لیپ ٹاپ کو حرکت میں لایا، لیپ ٹاپ کو آن کیا، اس کے ماوس کو حرکتیں دینے لگا۔ اس نے کہا مولانا صاحب ابھی آپ کو میں 30 سیکنڈ میں مدینہ شریف دکھاتا ہوں، قسم خدا کی دریا باد کے سنی غیور مسلمانوں ابھی 20 سیکنڈ ہی نہیں ہوئے تھے، اس کے اسکرین پر مدینہ شریف نظر آیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب دیکھ لیجئے یہ مدینہ شریف ہے، یہ گنبد خضرا ہے۔ میں نے کہا مکہ شریف
دکھا. اس نے کہا ابھی 20 سیکنڈ میں آپ کو مکہ شریف دکھاتا ہوں. قسم خدا کی ابھی 15 سیکنڈ ہی نہیں ہوئے تھے. اس نے کہا مولانا یہ ہے مکہ شریف ہے, یہ زمزم شریف ہے, یہ صفا ہے, یہ مروہ ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ عرفات ہے. میں نے کہا اب بغداد دکھا. اس نے 10 سیکنڈ میں بغداد دکھایا. میں نے آستین موڑی اور کہا نوجوان تمہارے سمجھ میں بات آ گئی. اس نے کہا مولانا کیسے؟ میں نے کہا رے بیوقوف جب تمہارے یہ 1.5 انچ کے لیپ ٹاپ میں پوری دنیا آ سکتی ہے تو میرے آقا کی چادر تطہیر میں پوری کائنات کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ میں نے کہا جب تمہارے 1.5-2 انچ کے لیپ ٹاپ میں پوری کائنات آ سکتی ہے تو یقیناً میرے آقا کو رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ میرے آقا کی چادر تطہیر میں پوری کائنات سما سکتی ہے. حضرت فرماتے ہیں اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ وہ کل جہاں کے مختار آنے والے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ہماری جلسوں میں ہماری محفل میں نبی کی تشریف آوری ہوتی ہے تو دونوں ہاتھوں کو گواہ بنائیے. اور یقیناً یہ علماء فرماتے مجھ جیسا گنہگار کا کہنا نہیں ہے جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھتا ہے اس ہاتھ میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی ہے. وہ کل جہاں کے مختار آنے والے ہیں. وہ کل جہاں کے مختار آنے والے ہیں. ادب سے بیٹھیے سرکار آنے والے ہیں. وہ کل جہاں کے مختار آنے والے ہیں. ادب سے بیٹھیے سرکار آنے والے ہیں. اور نوجوانوں آپ سبھی لوگوں نے جلسہ سجایا. نوجوان غائب نظر آ رہے. کہاں عمران تمہاری ٹیم یار ہے ہی نا ایک دم. جی شاعر فرمایا منار خوشی, یہ شعر پڑھ رہا ہوں. منار خوشی آمد رسول پر جو منا رہے ہیں خوشی آمد رسول پر جو ان کے گھر میرے سرکار آنے والے ہیں. منا رہے خوشی آمد رسول پر جو ان کے گھر میرے سرکار آنے والے ہیں. اور ہمیں یقین ہے ادب سے بیٹھو اے لوگو. ہمیں یقین ہے ادب سے بیٹھو اے لوگو ہماری بزم میں سرکار آنے والے ہیں. ہمیں یقین ہے ادب سے بیٹھو اے لوگو ہماری بزم میں سرکار آنے والے ہیں. اور درود پڑھ لے مسلمان اگر ترینے سے مصطفیٰ خود چلے آئیں گے مدینے سے. کوئی مانے نہ مانے کیا ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. ایک مرتبہ اور پورا مجمع جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم. حضرات محترم یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہم حضور کے میلاد میں جمع ہوئے ہیں. حضور کا میلاد سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. قسم خدا کی حضور کا میلاد جو بھی سنتے ہیں سناتے ہیں یقیناً
وہ زمین میں حضور کا میلاد سنتے ہیں سناتے ہیں، مگر اللہ اس کا چرچا فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل وہ عظیم محدث ہے جنہیں 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ پیارے آقا تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمائے، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، مگر تم لوگ خدا کے گھر میں کیوں بیٹھے ہو؟ تم لوگ مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ دریاباد جوگی گھاٹ کے سنی غیور مسلمانوں، اپنے مقدر پہ قربان جاؤ کہ آپ کسی کے باپ کا 40واں منانے کے لیے نہیں بیٹھے ہو، بلکہ رسول پاک کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہو۔ حضرات محترم آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، مگر تم لوگ مسجد میں بیٹھے کیوں ہو، گھیر کے کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ ہم خدا کے گھر میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم خدا کا ذکر کریں اور آپ کا بھی ذکر کریں، آپ کا میلاد پڑھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب یہ عرض کیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ کیا تم قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے خدا کے گھر میں اس لیے بیٹھا تاکہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرو، رسول اللہ کی تعریف کرو، رسول اللہ کا میلاد پڑھو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا اور آپ کا ذکر کرے۔ تو نبی نے فرمایا، اے صحابہ اپنی قسمت پہ قربان جاؤ، تم مسجد میں بیٹھ کر، تم زمین کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا اور میرا ذکر کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ذکر فرشتوں میں کر رہا ہے۔ حضرات محترم پتہ یہ چلا کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یا خدا کی کسی بھی زمین پر پاک جگہ بیٹھ کر اللہ کا اللہ کے رسول کا میلاد پڑھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا میلاد سنیں گے، تو قسم خدا کی ہمارا چرچا اللہ فرشتوں میں آسمان میں کرتا ہے۔ حضرات محترم اور یقین جانیو، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے جس نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ نبی کیسے معظم ہے، یہ نبی کیسے محتشم ہے۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو جانیں۔ میں نے قرآن شریف کی خطبہ مسنہ کے بعد 3 پارے کی پہلی آیت پڑھی۔ آپ قسم سنیں گے میرے آقا کی عظمت تو آپ اپنے ایمان میں تازگی محسوس کریں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسول کی جماعت ہے جس کو میں نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا آپ ایک عقیدہ سماعت کریں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء مل کر، تمام اغواس مل کر، تمام اقطاب مل کر میرے آقا کے کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمام اولیاء مل کر اللہ کے نبی کے کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اور حضور کے تمام صحابہ مل کر اللہ کے کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ کے تمام نبی مل کر میرے آقا کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے کیسا مرتبہ دیا؟ اب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے خدا کے ایک ہونے کی گواہی دی نا۔ ہر نبی نے کہا خدا ایک ہے، مگر کسی نبی نے، کسی رسول نے خدا کو دیکھ کر گواہی نہیں دی۔ ہر نبی، ہر رسول نے خدا کے ایک ہونے کی گواہی دی تو جبریل سے سن کر دی، مگر جب جس نبی کا ہم جلسہ منانے کے لیے بیٹھے ہیں، جب اس نبی کی باری آئی، جب اس نبی نے کہا خدا ایک ہے، تو جبریل سے سن کر نہیں بلکہ میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا خدا ایک ہے تو خدا کو دیکھ کر میرے آقا نے گواہی دی۔
اور سنیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی، ہر رسول کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کر آئے۔ سمجھ میں آواز آ رہی نا؟ مگر جب ہمارے اور آپ کے نبی کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یعنی اے مصطفیٰ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے کا میں رب ہوں، اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے کا آپ رسول ہیں۔ اگر کائنات کا زمر کو پیدا کرتا، نہ لوح قلم کو پیدا کرتا، اے موسیٰ اگر آدم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ نوح کو پیدا کرتا، نہ موسیٰ کو پیدا کرتا، نہ صالح کو پیدا کرتا، نہ زکریا کو پیدا کرتا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ زمین کا بچھونا بچھایا ہے محمد کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے محمد کے صدقے میں، چاند کو جینے کا سلیقہ عطا فرمایا محمد کے صدقے میں، یہ زمین بری ہے محمد کے صدقے میں۔ اور یہی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں سما تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت دیکھیے، اور آگے بتائیں آپ کو، آپ جانتے ہیں میرے آقا کی عظمت سنیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں نے ایک بار سجدہ کیا، قرآن ہے پہلا پارہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آپ سنیں اپنے نبی کی عظمت۔ اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ کا پہلا پارہ کہہ رہا ہے حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا صرف ایک بار۔ کئی بار؟ صرف ایک بار۔ یہ حضرت آدم کی عظمت ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی ایک بار۔ مگر میرے آقا کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہر روز صبح 70,000 فرشتے، ہر روز شام کو 70,000 فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کی عظمت ہے۔ اور اپنے آقا کی عظمت دیکھیے آپ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان دیکھیے۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہر نبی ہر رسول کو اللہ رب العزت نے جتنے فضائلات عطا فرمائے، جتنے کمالات عطا فرمائے، جتنے محاسن عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام اور اس سے بھی زیادہ اللہ نے ہمارے نبی کو کمال عطا فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منانے کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلسہ منانے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر یقین جانیے مسلمانوں، حقیقت میں آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ جلسہ وغیرہ سے بہت شوق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یقیناً ہمارا تمام وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں گزر جاتا ہے، مگر ہمارا قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں یاد میں گزر جائے، اللہ اور اس کے رسول کے یاد میں گزر جائے۔ اور حضور کی آمد کے خوشی میں یہ لوگوں نے سجایا، بالخصوص نوجوانوں نے، بہت لوگوں نے چندہ بھی دیا ہوگا، آپ لوگ شرکت کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور یقین جانیے آج میں تھوڑی دیر اپنی تقریر کا انداز بدلا ہوں، میں سوچا ہوں کہ صرف چلاؤ نہ، کچھ آپ کے دل و دماغ میں بات بچ جائے۔ یقین جانیے آپ حضور کا میلاد منا رہے ہو، قسم آپ کو اتنا فائدہ ملے گا جتنا آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ حضور کا میلاد جس نے بھی منایا ہے، جس نے بھی منایا ہے، اللہ اسے فائدہ پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں،
ہماری سب سے بڑی کتاب قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا میں ٹکڑا عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ دادا کا نام کیا؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، ہمارے چچا ان لوگوں کو پتا ہوگا، نوجوانوں کو تو بہت ہی کم علم ہوگا، بچوں کو تو اور نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم جلسہ جلوس کریں گے، یقیناً جلسہ جلوس کریں۔ اتنے لوگ آج جلسے میں بیٹھے ہیں، بالغوں کو اگر لے لے تو آدھے تو ہوں گے بالغ، باقی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، مگر یقین جانیے اتنے لوگ فجر میں پہنچیں گے مسجد۔ اور مسلمانوں، نبی کے میلاد کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ کہتے رہیں، ماشاء اللہ کرتے رہیں۔ نبی کے میلاد کا مقصد جہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشی منائیں، اللہ اور اس کے رسول کا چرچا کریں، وہی نبی کے میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں بدلاؤ لائیں، ہم نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نمازی چھوڑ بیٹھتے ہیں، آقا کا میلاد کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، آقا کا میلاد ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، آقا کا میلاد ہم کرتے ہیں، چغل خوری ہم کرتے ہیں، آقا کا میلاد ہم کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ ہے۔ مسلمانوں، اگر دنیا آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے جھوٹ کو نکالو، کینہ کو نکالو، بغض کو نکالو۔ جب تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے گا تو تمہارے گھر میں رحمتیں برسے گی۔ جب تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے گا تمہاری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اخروی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ سیدنا عبد المطلب جو میرے آقا کے دادا ہے، اس کے 13 بیٹے تھے۔ کئے بیٹے؟ 13 بیٹے۔ 13 بیٹوں میں ایک میرے آقا کے ابا حضور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 13 میں ایک نکال دے تو میرے آقا کے 12 چچا ہوئے۔ کئی چچا ہوئے؟ 12 چچا۔ ان 12 چچاؤں میں ابو لہب نے پوری زندگی حضور کے دشمنی میں گزار دی، جن کی مذمت کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ بہت لوگوں کو یہ سورت یاد ہوگی۔ اب غور فرمائیے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ربیع الاول کی 12 تاریخ، یہ تو سب کو یاد ہے، دوشنبہ کا دن سب کو یاد ہے، صبح صادق کا وقت سب کو یاد ہے، مگر انگریزی تاریخ بہت کم لوگوں کو یاد ہے۔ انگریزی تاریخ کے عیسوی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ عیسوی حضرت عیسیٰ کے زمانے سے چلا ہے۔ کب سے چلا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے۔ اور ہجری چلی ہے جب میرے آقا 53 سال کی عمر شریف میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ آپ سنیں، میرے آقا 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت 20 اپریل، کئی اپریل؟ 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک باندی تھی حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑتے ہوئے اپنے مالک ابو لہب کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، میرے مالک، میرے سردار مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا اور شہادت والی انگلی سے کہا، ادھر دیکھے میری طرف، اے صہیبہ، تم نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی سنائی، لو آج سے تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ تڑپ کے کہہ دے، یا رسول اللہ، اگر جس حضرات کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، قسم خدا کی نبی کے واسطے سے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر آپ بتا دیں کہ میری بات، آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو آ رہی؟ سب کو آ رہی، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم غور فرمائیے، تو ابو لہب نے حضرت صہیبہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب جب مرا
تو میرے آقا کے مسلمان چچا حضرت عباس خواب میں دیکھے اور ارشاد فرمائے بھائی ابو لہب یہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں مگر ہر پیر کو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ بتا تو نے پیر کے دن کون سا اچھا کام کیا تھا؟ اس نے کہا تھا پیر کے دن میرے بھتیجے محمد کی پیدائش ہوئی تھی، میری باندھی حضرت صہیبہ نے دوڑتے ہوئے مجھے خوشی سنائی تھی تو میں خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ عطا پسند آ گئی تو ہر پیر کو میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے اور مجھے شہادت والی انگلی سے تھوڑا پانی مل جاتا ہے جسے پی کر میں سیراب ہو جاتا ہوں۔ حضرات محترم غور فرمائیں، ابو لہب کون تھا؟ کافر۔ کون؟ ہم کون؟ مسلمان۔ ابو لہب کون؟ دشمن۔ ہم کون؟ غلام۔ ابو لہب غدار، ہم عاشق۔ غور فرمائیے جب ایک کافر، ایک دشمن، ایک غدار نبی کی پیدائش کی خوشی منائے تو اللہ رب العزت ہر پیر کو اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، تو کوئی اگر نبی کا دیوانہ نبی کی محبت میں ڈوب کر نبی کا میلاد منائے، اگر مصطفیٰ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے تو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد فرما کر اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کا میلاد ہے کہ اللہ نبی کے میلاد کے صدقے میں کرم فرما دے تو گناہوں سے معاف فرما کے جہنم سے آزاد فرما کے جنت عطا فرما دے۔ اور یہ بھی سنو مسلمانوں، نبی کا میلاد ایک ایسی محفل ہے جس محفل کو اللہ یقیناً قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال سے سمجھاؤ، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، رمضان میں زکوٰۃ فطرات نکالتے ہو، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی میں حصہ لیتے ہو، سب کام کرتے ہو اللہ آپ، مگر آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے یہ سارے قبول کر لیا ہے نا؟ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ مگر نبی کا میلاد ایسے ہے کہ جب نبی کے میلاد ہوتا ہے اور نبی کے میلاد میں سلام پڑھا جاتا ہے تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری گندی زبان نہیں کہہ رہی، مجھ جیسا گنہگار نہیں کہہ رہا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ شخص ہے جانتے ہیں آپ کیسے بزرگ ہے؟ بتا دوں، وہ معتبر بزرگ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جس کو میرے آقا نے مدینہ سے ہندوستان بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں دو عظیم شخصیت ہے جس کو آقا نے ہندوستان بھیجا، ایک تو سرکار غریب نواز سبھی جانتے ہیں، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی سرکار نے بھیجا تھا۔ غریب نواز کو اللہ کے حبیب نے دین پھیلانے کے لیے بھیجا تھا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اللہ کے نبی نے حدیث پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہ بھی بتا دوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی نمازیں چھوٹنا تو بہت دور کی بات، کبھی قضا تک نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اور بات بتا دوں، جب سے بالغ ہوئے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر آخری عمر تک شیخ صاحب کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ وہ فرماتے ہیں نمازیں پڑھتا ہوں مگر یقین نہیں، روزہ رکھتا ہوں یقین نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یقین نہیں، حج کیا ہوں یقین نہیں کہ اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں، مگر فرماتے ہیں جب بھی میں نبی کا میلاد مناتا ہوں اور نبی کے میلاد کے بعد آخر میں سلام پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نبی کے میلاد کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا۔ یہ نبی کا میلاد فرماتے ہیں کہ اللہ
نبی کے میلاد کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا۔ اور سنو سنی مسلمانوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد ایک ایسی عظیم محفل ہے کہ جو بھی انسان حضور کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے نبی کا میلاد مناتے ہیں، مصطفیٰ ایسے غلاموں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور ایسے غلاموں سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اور پروف سنو، حضرت ابن نعمان ایک بڑے معتبر بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بستر پہ لیٹا، بس ادھر تھوڑی دیر توجہ دے، میں سمجھ جاؤں گا کہ جس وقت آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں سلام پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ حق بات ہے، ہم اور آپ سوتے ہیں تو ہم اور آپ کی عادت کیا ہے؟ ٹی وی دیکھتے دیکھتے، آج کل تو بہت کم ٹی وی چلی ہے، موبائل، مگر بزرگان دین جب بھی سوتے تھے درود پڑھتے پڑھتے سوتے تھے۔ سبحان اللہ، صرف درود ہی نہیں، باوضو اور اپنے جسم کو محمد بنا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن نعمان فرماتے ہیں میں اپنی عادت کے مطابق، معمول کے مطابق عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھا، وتر پڑھا، وتر پڑھنے کے بعد میں باوضو یا محمد پڑھتے پڑھتے یا رسول اللہ کہتے کہتے نبی پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ رات کو خواب میں نے دیکھا آقا کی زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، میں نے اپنے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آپ کے دیوانے، آپ کے امتی، آپ کے غلام آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کا میلاد مناتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ایسے لوگوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتے ہیں؟ تو سنو مسلمانوں، ابن نعمان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابن نعمان، جو میرا امتی میری محبت میں میرا میلاد مناتا ہے میں ایسے امتی سے خوش ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ۔ میلاد منائیں گے مصطفیٰ راضی، میلاد منائیں گے اللہ قبول فرمائے گا، میلاد منائیں گے تو میلاد کے صدقے میں گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ قسم خدا کی، حضور کا میلاد ایک ایسی عظیم محفل ہے کہ جو بھی مناتا ہے، قسم خدا کی، نبی کے میلاد کے صدقے میں اللہ صرف گناہوں کو نہیں، جہاں بھی نبی کا میلاد ہوتا ہے اللہ رب العزت وہاں اپنی رحمتیں اتارتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد پاک کی محفل ہے، میلاد شریف کی محفل ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یقیناً آپ سنی ہو، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، یقیناً آپ خوش نصیب ہو، مصطفیٰ پر درود و سلام کی ڈالیاں بھی پڑھتے ہو، مصطفیٰ کا میلاد بھی مناتے ہو، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کام ضرور کر لو کہ قسم خدا کی آپ اگر چاہتے ہو میری اولاد فرما بردار ہو، اگر آپ چاہتے ہو میری رزق میں برکتیں ہو، اگر آپ چاہتے ہو ہم دنیا میں اچھی زندگی گزاریں، اگر آپ چاہتے ہو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہو ہم قبر کی تاریکوں سے بچیں، اگر آپ چاہتے ہو ہمیں قبر میں اور حشر میں آرام ہو، اگر آپ چاہتے ہو قیامت کے دن ہم حضور کے ہاتھ سے آب کوثر پیے، اگر آپ چاہتے ہو مصطفیٰ ہماری شفاعت فرمائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا کا ہمیں دیدار ہو تو آپ نماز کی پابندی کرو۔ قسم خدا کی، جب آپ کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے گی، سیدنا ابو بکر صدیق اسلام کے پہلا خلیفہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ مومن اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ ان کے کاموں میں آسان فرما دیتا ہے۔ قسم خدا کی آج حقیقت ہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہم اچھا کما دھما رہے ہیں مگر زندگی میں سکون نہیں، رات کو بستر میں سوتے ہیں نیند نہیں آتی، دن بھر آرام کرتے پھر بھی سکون نہیں۔ یہ حق ہے، کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ مال و دولت، عزت شہرت سب کچھ ہے مگر زندگی میں سکون نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمودات کو فراموش کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں، نبی کا میلاد مناؤ، گھر گھر مناؤ، ہر روز مناؤ، مگر میلاد سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ میلاد سے کہیں یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ میلاد سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم چغل خوری سے بچیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو بھی میلاد مناتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف بھی لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ پورا مجمع سن رہے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً آج حق بات یہی ہے، یہ علماء مجھے معاف کر دے، ہماری جلسوں سے آج اصلاح بہت کم ہونے لگی ہے۔ یقیناً جلسہ ہوتا ہے ہمارے سنیوں میں، ہر روز جلسہ، ہر مہینے میں جلسہ، مگر پھر بھی ہمارا سنی عمل کے معاملے میں پیچھے۔ حق بات ہے، دل کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عشق رسول کے بدولت جنت ملے گی ضرور، مگر پہلے ہمیں اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نماز جب پڑھے گا اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں برکت دے گا۔ شاعر نے کہا تھا ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے، اور پنجگانہ روز ہو ادا روزی دینے والا ہے خدا۔ پنجگانہ روز ہو ادا روزی دینے والا ہے خدا، جب آئے عزا کی صدا بند کاروبار کیجئے، جب آئے عزا کی صدا بند کاروبار کیجئے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو ایک بات عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اور یقیناً ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے یا اللہ جب تک یہ دنیاوی زندگی ہے ہمیں تیرے حبیب کی محبت میں جلا، اور جب ہماری روح قبض عنصری سے پرواز کرنے لگے تو ہمیں تیرے حبیب کی محبت میں اس دنیا سے اٹھا، کیونکہ حضرات محترم یقیناً حضور کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، اور یقیناً میں نے عرض کیا نا کہ جو بھی نبی کا میلاد مناتے ہیں، جو بھی نبی کا میلاد مناتے ہیں، بس کتنا چڑھائیں گے بس ہم ہی کو، جو بھی نبی کا میلاد مناتے ہیں اگر حضور کرم فرمائے تو اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تمنا آخری بات، تمنا ہر عاشق کے دل میں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر حضور مہمان آئے، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر حضور کی تشریف آوری ہو تو نبی کا میلاد مناؤ، مصطفیٰ ضرور تشریف لائے۔ مگر یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ بھی حقیقت ہے، نبی کا ہمیں میلاد منانا ہے تو صدق کے دل سے، ریاکاری نہیں۔ آپ 5,000 چندہ دیو، ہم 10,000 دیں گے، مجھ سے بڑا مالدار ہے گا وہ، دکھاوا ہے آ گیا ہے ہم میں، تم ڈالٹا بانٹے ہم دیسی بانٹیں گے۔ دیکھو اللہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ قسم خدا کی اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میری نیت صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد منائے، مصطفیٰ قبول فرمائے، تو یقیناً اللہ قبول فرمائے گا۔ نیت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری بات عرض کروں، اپنی کتاب جامع الجوامع میں تحریر فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہتے تھے، مصر میں
ایک عاشق رسول رہتے تھے. عشق کرنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے. ایک ہے محبت، ایک ہے عشق. عشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں حضرت. جی بے شک. محبت میں اپنا بھی خیال رکھا جاتا ہے، سامنے والوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور عشق میں اپنا خیال نہیں رکھا جاتا، صرف سامنے والوں کا خیال رکھا جاتا ہے. حضرت مولانا رومی سے کسی نے پوچھا یہ بتا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا اچھا شہر کون سا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا حضور جس میں میرا محبوب رہتا ہے وہ میرا سب سے اچھا شہر ہے. سبحان اللہ. اور یہی قرآن کی بولی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد. اے حبیب مجھے آپ کے شہر کی قسم. کیوں؟ مزدلفہ ہے اس لیے، مینا اس لیے، عرفات اس لیے، صفا مروہ اس لیے، چائے زمزم اس لیے، کعبہ اس لیے نہیں. وانت حل بہذا البلد. اے حبیب میں جو شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں تو اسی لیے نہیں کہ وہاں میرا گھر مکہ ہے، بلکہ قسم شہر مکہ کی اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ وہاں آپ کے قدم لگے ہیں. اللہ اپنے حبیب سے محبت فرماتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں مگر ہمارا کردار نبی جیسا ہے کیا؟ کبھی تنہائی میں سوچیں، کبھی غور و فکر کریں. ہمارا اخلاق بہت برا ہو گیا ہے، ہمیں کسی کو سمجھانے کا ہمارے اندر طریقہ نہیں ہے، مادہ نہیں ہے. بہرحال تو عاشق رسول رہتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، کیونکہ تجارت میں بہت بڑی برکت ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا روزی کے 10 دروازے. کئی دروازے ہیں؟ روزی کے 10 دروازے ہیں. روزی کے 10 دروازوں میں سے 9 دروازہ اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. تجارت میں بڑی برکت ہے. وہ عاشق رسول تھے، تجارت کرتے تھے. تجارت سے جتنا فائدہ ہوتا تھا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے تھے، اپنے بال بچوں پہ بھی خرچ تھے. اور ہر سال ربیع الاول میں دھوم دھام سے نبی کا میلاد مناتے تھے. سبحان اللہ. کیا مناتے تھے؟ نبی کا میلاد مناتے تھے دھوم دھام سے. کتابوں میں یہاں آیا ہے کہ آج سے غالباً 600-700 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کتنی تنگ دستی رہی ہوگی آپ بخوبی جانتے ہیں. 600-700 سال پہلے کی بات ہے مگر وہ تنہا عاشق رسول 100 ڈیگ کھانا بٹوا کر نبی کے پیدائش کی خوشی میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے. اتنے بڑے تھے. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتے تھے. ایک یہودی. ایک دن وہ خوشی منا رہے تھے اپنے گھر میں، وہی ربیع الاول شریف کا میلاد منا رہے تھے. تو یہودی کی بیوی نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا اے شوہر میرے سرتاج یہ بتائیے یہ مسلمان ہر سال اسی تاریخ کو کیوں خوشی مناتا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ اس رات اس کے نبی کی پیدائش ہوئی، وہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس عورت نے کہا کہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا کھا رہا ہے اس کا گا رہا ہے. جس کا کھا رہا ہے اس کا گا رہا ہے. وہ یہودن میرے آقا کا تصور کرتے کرتے سو گئی. سبحان اللہ. گویا وہ کہہ رہی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ہوئی سینکڑوں مشکلیں آسا میری فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے. سو گئی جناب، سو گئی. آنکھیں سوئی، دل جاگ رہا تھا. سبحان اللہ. اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی شکل و صورت والے بزرگ تشریف فرما ہے. اس کے دائیں بائیں پیچھے اور بھی نورانی شخصیتیں موجود ہیں اور اس شان کے ساتھ آ رہے کہ ان کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل نکل کر سارے محلے کو روشن و منور کر رہی ہے. اور جہاں حضور کا میلاد ہو رہا تھا وہ جگہ تو بقعہ نور بن چکی ہے.
اس عورت نے کہا، کسی سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون شخص ہے اور اس کے دائیں بائیں پیچھے اور بھی لوگ ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا، اے عورت اسے نہیں جانتی ہو، یہی تو تاجدار انبیاء ہے، یہی تو محبوب کبریا ہے، یہی تو باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وہ عورت آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگتی ہے، یہ بتاؤ اگر میں تمہارے نبی کو سلام کروں کیا تمہارے نبی میرے سلام کا جواب دیں گے؟ تو صحابی نے جواب دیا، اے عورت کیوں نہیں، یہ تو ایسے نبی ہے لوگ اسے گالیاں دیتے تھے مگر یہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یہ تو ایسے نبی ہیں لوگ ان کے راستے پہ کانٹے بچھایا کرتے تھے مگر وہی لوگ جب ان کے پاس آتے تھے تو یہ ان کے لیے اپنی نوری چادر کو بچھا دیا کرتے تھے۔ وہ عورت آگے بڑھتی ہے، مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا مزار تو مدینہ شریف میں ہے، یا رسول اللہ آپ کا مسکن تو مدینہ شریف ہے، آپ کا ٹھکانہ تو مدینہ شریف ہے، مگر یا رسول اللہ آپ مصر میں کیسے آئے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے عورت تمہارے پڑوس میں میرا ایک دیوانہ ہر سال میلاد مناتا ہے، سب کو بلاتا ہے، آج میں خود اس کے گھر مہمان بن کر آیا ہوں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پتہ چلا اگر جھوم کر نبی کا میلاد منائیں گے، مصطفیٰ کرم فرمائے تو آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔ میں نے بتایا کہ نبی کا میلاد منانا یقیناً فرشتوں میں ہمارا چرچا ہوتا ہے، نبی کا میلاد منانا باعث اجر و ثواب ہے، نبی کا میلاد منانا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، نبی کا میلاد منانا اپنے گناہوں کے مغفرت کرانے کا ایک ذریعہ ہے، نبی کا میلاد منانا دنیا میں عزت و وقار کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، نبی کا میلاد منانا خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ اسی کے ایمان و مال سے راضی ہو جاتا، بس 2 منٹ، اللہ اکثر کہا کرتا اللہ اسی کے ایمان و مال سے راضی ہوتا ہے جس کا دل اور جس کا مال نبی کے میلاد میں لگ جاتا ہے، جس کا دل اور جس کا مال نبی کے میلاد میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ نوجوانوں نے بلایا نہیں، مصطفیٰ جسے چاہے اسے اپنے میلاد میں بلا لیتے ہیں۔ آپ آئے ہو اپنی مرضی نہیں، مصطفیٰ کی مرضی ہے، مصطفیٰ نے بلایا ہے تو آپ آئے ہو، وہ اس لیے کہ یقیناً جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہم تمامی مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ دام درم قدم سخن، جن جن نوجوانوں نے اپنی محنت سے یہ سجاوٹ کی، یہ شامیانہ وغیرہ لگایا، جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنا مال لگایا، اللہ سبوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، الصلوۃ والسلام۔